السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو نوجوان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں اور محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا واقعی تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ یا امیر المومنین، ہاں، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق پوچھتے ہیں، کس طرح تو نے قتل کیا ہے؟ یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، باز نہیں آیا، میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر پر لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ پھر تو قصاص دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اپنا فیصلہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، موت ہے اس کی سزا۔ ارے وہ کیسا دربار تھا کہ جس میں رتبہ نہیں، سٹیٹس نہیں، مقام نہیں، مرتبہ نہیں پوچھا گیا، گھر نہیں پوچھا گیا، قبیلہ نہیں پوچھا گیا، عطا پتہ نہیں پوچھا گیا، بس شریعت کا معاملہ تھا اور عمر کی عدالت تھی تو تنفیذ تو ہونی ہی ہونی تھی۔ شریعت کی تنفیذ کے لیے اگر عمر کے سامنے عمر کا بیٹا بھی آ جاتا، عمر اس سے بھی قصاص طلب کرتا۔ وہ شخص کہتا ہے، امیر المومنین، آپ کا فیصلہ، آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، لیکن میں اس رب کے نام سے جس کے حکم پر یہ زمین و آسمان قائم ہے، مجھے صحرا میں اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس جانے دیجیے، صرف اتنا بتانے کے لیے کہ پہلے اللہ رب العزت اور میں دونوں تمہارا آسرا تھے اور اب سوائے اللہ کے تمہارا کوئی آسرا نہیں، میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو لہٰذا وہ اس کے لیے تیاری کر لیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، تجھے مہلت تو دیتا ہوں، لیکن تیری ضمانت کون دے گا کہ تو صحرا میں جائے گا بھی اور واپس آ بھی جائے گا، اور وہ بھی قتل ہونے کے لیے؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا نام جانتا ہو، قبیلہ جانتا ہو، گھر کا عطا پتہ جانتا ہو۔ کیا یہ ضمانت درموں کی تھی یا دیناروں کی تھی؟ یہ زمین کا فیصلہ تھا؟ نہیں، یہ ایک قتل کا معاملہ تھا، ایک جان کا معاملہ تھا۔ ہر بندہ جانتا تھا یہاں پہ مقتول کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یا قاتل جائے گا یا ضامن جائے گا۔ ایسے میں ضمانت کے لیے جب پوچھا گیا کون ضمانت دے گا، تو مجمع پر ایک خاموشی طاری ہے۔ حضرت عمر فاروق ان لڑکوں کی طرف دیکھتے ہیں، یا امیر المومنین، نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے۔ جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، ہم اس کو معافی کس طرح دے سکتے ہیں؟ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ بلا جھجک، بلا خوف و تردد سنا دیا۔ عمر کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق ایک بار پھر مجمع میں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر فرماتے ہیں، کون ہے جو اس کی ضمانت دے گا؟ اتنے میں چند ثانیے گزرتے ہیں، چند لمحے گزرتے ہیں۔ ایک زہد و صدق والا صحابی، تقوی میں مشہور صحابی، حضور کا پیارا صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، عمر، میں اس شخص کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ابو ذر اس کے گھر کو جانتے ہو؟ نہیں۔ قبیلے کو جانتے ہو؟ نہیں۔ کوئی عطا پتہ ہے؟ نہیں۔ اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس کی ضمانت کس طرح دے رہے ہو؟ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، یا امیر المومنین، ضمانت کی صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں والی صفات دیکھ لی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص جھوٹ بولے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پوچھتے ہیں، ابو ذر، تمہیں پتہ ہے اس کا جرم کیا ہے؟ یا امیر المومنین، پتہ ہے، اس نے قتل کیا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو ضامن دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق پھر پوچھتے ہیں، ابو ذر، پھر مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، اگر اللہ کو ایسا ہی منظور ہوا تو پھر واقع ہی آپ کو جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے کے لیے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے، اور اپنے قصاص کی ادائیگی کے لیے، قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب تیسرا یوم آیا اور اس دن عصر کی نماز کی منادی ہوئی، عصر کی نماز پڑھی گئی، مجمع اکٹھا ہے،
नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन हैं। लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ देखने के लिए बेचैन हो चुका है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर उमर के सामने बैठ जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक पूछते हैं, उस बंदे का कोई पता चला किधर है? या अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई पता नहीं है। फिर अबू ज़र गफ़ारी आसमान की तरफ देखते हैं। आज यूँ लगता है जैसे सूरज कुछ मामूल से ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से डूब रहा है। महफिल में हू का आलम है। अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र सैयदना उमर के दिल में बसते हैं। उमर से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे। उमर देर ना करें, काट कर अबू ज़र के हवाले कर दें, लेकिन मामला शरीयत का हो, अल्लाह के हुक्मों का हो। तो फिर ऐसे में उमर देखता नहीं है कि सामने उमर का बेटा हो या कोई और हो, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैसले होते हैं और उन पर अमल दरामद किए जाते हैं। अभी मगरिब से चंद सानिये पहले गुजर होते हैं कि दूर से एक धूड़ उठती नज़र आती है। जब धूड़ चढ़ती है, दरमियान से एक घोड़ा नज़र आता है। जब घोड़े को देखा जाता है, ऊपर एक सवार है। जब वो सवार करीब आता है तो लोग देखते हैं कातिल अपने आप को कत्ल कर देने के लिए हाजिर खड़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक हैरान रह जाते हैं, अबू ज़र गफ़ारी हैरान रह जाते हैं, मजमा हैरान हो जाता है। वो बाप का क़िसास तलब करने वाले हैरान रह जाते हैं कि कातिल तो अपने आप को पेश कर चुका है। अब क्या अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में वो शख्स पेश होता है। इधर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू ज़र गफ़ारी की तरफ मुँह करके पूछते हैं, ऐ अबू ज़र गफ़ारी, बताना, सिर्फ़ इतना बताना कि तूने किस बिना पर इसकी ज़मानत दी थी? तो अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक एक लम्हे के लिए रुकते हैं, फिर उन दोनों नौजवानों से पूछते हैं, क्या कहते हो अब? ए अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। फरमाया, क्यों? तो वो दोनों कहने लगे, क्योंकि इस वजह से कहीं कोई ये न कह दे कि लोगों से अफू व दरगुजर उठा लिया गया है। सैयदना उमर फ़ारूक पुकार उठे और उधर उस शख्स से पूछा, जब तुझे पता था तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, फिर तू कत्ल होने के लिए क्यों आया है? या अमीरुल मोमिनीन, कहीं लोग ये न कह दें कि लोगों से इफ़ाए आहद उठ गया है। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, ऐ शख्स, अल्लाह तुझे वफ़ाए आहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल व रहमदिली पर जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐ अबू ज़र, ऐ अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत पर जज़ाए खैर अता फरमाए।